السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان ہمارا پیارا وطن عزیز ہے۔ آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہیں، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور ہیں اور ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہیں، اور ہمارے بدن کا رواں رواں سرور سے ہمکنار ہے۔ کیوں نہ ہو، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ آزادی کی زندگی کا سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ناظرین، غلامی لعنت کا ایک طوق اور آزادی خدا کی رحمت کا ایک سایہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ بندگی میں گٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی بحر بے کراں ہے زندگی۔ میرے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، آج کا دن ہمیں انہی بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور ان کے مقاصد کی یاد دلاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر تو ہوا، تاہم ہمارے سامنے آزادی، اخوت اور مساوات کا عظیم تصور تشنۂ عمل ہے۔ اس ملک کے تمام باشندوں کو یکساں طور پر آگے بڑھ کر اسی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ملک آج گناگوں مسائل سے دوچار ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بلا شبہ ہم نے شدید مزاحمتوں کے باوجود اپنے وطن عزیز کو حاصل کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، سائنس اور ٹیکنالوجی، حرفت و زراعت، نقل و حمل، اطلاعات و مواصلات، ٹیکنالوجی کو شعبوں میں ہمارے ملک نے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن ہمارے سامنے عدم مساوات، بے روزگاری، پسماندگی اور ناخواندگی وغیرہ کا عفریت کھڑا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور کے تقاضوں کو دیکھیں اور ملک کی ترقی اور کامرانی کے صحیح راستوں کا تعین کریں۔ ناظرین و سامعین، میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے، وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو، اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے، نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کر دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کر دیکھو، ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی، اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، چلو اٹھو اور وطن کو سنبھالو۔ ناظرین و سامعین، ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے، بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ استعمال ہوئیں اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا۔ اتنی گراں قدر تحلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں اپنا تن، من، دن، بیوی، بچے، بہن بھائی، عزیز و اقربا قربان کیے ہیں۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے خاندانوں کو مکانوں میں بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا، اور ناظرین وہ بیچارے دل پکڑ کر رہ گئے۔ کتنی پاک دامنوں نے نہروں میں، کنوؤں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی۔ ناظرین و سامعین، بے شمار بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رعنائیاں لیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہمارے وطن عزیز میں ہرے بھرے اور وسیع عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور سامان و آسائش اور آرائش مہیا ہے۔ ناظرین و سامعین، مگر ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے، اس میں ٹیپو سلطان کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد اور مسلسل دوسرے اکابرین کے اثار بھی شامل ہیں۔ اور ان کا ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول تھا۔ ناظرین و سامعین، 14 اگست 1947 کو وہ مبارک دن تھا جب ملک خدا داد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مسلمانوں کے اتفاق اور قائد اعظم کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، انگریزوں نے بھی بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی۔ پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے
بہت بڑی قربانیاں دی گئی، اور اسی لیے ہم اس اہم دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ ان دنوں میں یوم آزادی اہم ترین دن ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے پورے برِ صغیر پر تقریباً 100 سال تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ انگریزوں کے قبضے سے پہلے برِ صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمان مسلسل کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کی محنت کا صلہ ہمیں پاکستان کی صورت میں عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی قربانیاں دینے کے بعد آخرکار پاکستان 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ ناظرین، اس دن برِ صغیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اپنا ایک الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے حاصل کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا ملک وطن عزیز اسلام کے نام پر اور کلمہ حق کے نام پر بنا۔ اس لیے تو ہمارے اکابرین نے کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج بھی ہم نے اپنے اسلام کا دفاع بھی کرنا ہے اور اپنے ملک پاکستان کی دفاع بھی کرنی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس بہت بڑی کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دن خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں اور اپنے ان بزرگوں کو، اپنے اکابرین کی کوششوں کو یاد کر کے ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین و سامعین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔